اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمر عباس قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی وی۔ ناظرین، ہماری یہ شروع دن سے یہ کوشش ہے کہ گلگت بلتستان کے جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 2020، اس میں جو بھی کینڈیڈیٹ چاہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم نشست رکھتے ہیں، ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں، ان کا کیا مینیفیسٹو ہے، کیا ویژن لے کے وہ عوام کے پاس جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم مختلف نشستیں مختلف پرسنالٹیز کے ساتھ رکھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق جنرل سیکریٹری اور حلقہ 3 گلگت سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، آفتاب حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اس نشست میں۔ سب سے پہلے آفتاب حیدر صاحب، ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آفتاب حیدر صاحب اس سے پہلے 2 مرتبہ گلگت بلتستان کے الیکشنز کنٹیسٹ کر کے جیت کے اس میں حکومت کے اندر رہے ہیں، ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں۔ آفتاب حیدر صاحب، سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ اپنے اس گلگت بلتستان کے الیکشن آپ نے کنٹیسٹ کیا پچھلے 2 ادوار میں، اور اس دفعہ بھی آپ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، تو پچھلے الیکشنز اور اس دفعہ کے الیکشنز میں آپ کیا فرق محسوس کر رہے ہیں، یا کوئی خاص چیز اس دفعہ کے الیکشنز میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکال کے یہاں پہ آئے۔ بہت شکریہ۔ الیکشن میرے خیال میں اس دفعہ والا الیکشن میں ایسا کوئی خاص وہ نہیں ہے جیسے لاسٹ الیکشن روٹین ہے اس حساب سے، کیونکہ اس سے پہلے 2009 میں جو الیکشن ہوئے تھے وہ تھوڑا ایک الگ ایک چام کا ایک الیکشن تھا۔ پہلی مرتبہ ایک سیٹ اپ تھا گورنر کے لیے، پھر مطلب سی ایم بننا، پھر تو وہ سیم ابھی میرے خیال میں یہ اسی طرح کا ہی الیکشن ہے، اس میں کوئی خاص اس طرح چینج مجھے نہیں نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس دفعہ آپ کیا مینیفیسٹو لے کے عوام کے درمیان جا رہے ہیں؟ آپ کا انتخابی منشور کیا ہے؟ آپ کی کیا ترجیحات ہیں جن کو لے کے آپ اس دفعہ پبلک کے پاس جا رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ جس پارٹی سے ہمارا تعلق ہے ان کا آلریڈی ایک ہمارا ایک منشور ہے، جس کے اندر گلگت بلتستان کا جو پاکستان لیول کے جو ہمارا پورا آئین ہے اس کے اندر بھی ہمارے اس کا منشور ہے۔ اس کے علاوہ ادھر ہم علاقے میں آ کے گلگت بلتستان میں اور پلس اپنے حلقے کے حساب سے یہاں کی جو معاملات ہیں ان کے حساب سے ہماری اپنی پرائرٹیز ہیں۔ ٹھیک، جیسے کہ ہمارے یہاں پہ بیسیکل جو چیزیں ہیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، پاور سیکٹر ہے، پینے کا صاف پانی کے مسائل ہیں، تو یہ ہماری مطلب مین چیزیں ہیں۔ جو رابطہ جو ہماری سڑک ہوتی ہیں ان کے اوپر ہمارا زیادہ تر فوکس رہتا ہے۔ تو اس میں بھی میں 2 مرتبہ یہاں رہا ہوں، تو اس میں بھی ہماری توجہ اس پہ ہوئی ہے۔ لیکن ہمارا علاقہ اس طرح کا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور پلس یہ حلقہ بھی اتنا پھیلا ہوا حلقہ ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں جہاں 100 گھرانے ہیں یا 50 گھرانے ہیں، ادھر بھی ہمیں مطلب بیسک سہولیات دینی پڑتی ہے۔ مثلا وہاں آپ نے سکول دینا ہے، ڈسپنسری ان کو لیے چاہیے، پھر بنیادی جو ضروریات ہیں ان کو صاف پانی کے لیے۔ تو یہ ایک بڑا مطلب مشکل ہوتا ہے، کیونکہ شہر میں ہوتے ہیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ میرے حلقے کے حساب سے خاص طور پر یہ اب حرامش کے اندر جاؤ گے تو مختلف وہاں پہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، ان سب کے لیے ہمیں مطلب وہاں وہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح بگو روڈ ہے، تو یہ ہمارے لیے پرابلم ہوتی ہے۔ باقی شہر کے حساب سے شروع سے بھی مطلب ہم نے ایجوکیشن کو فوکس کر کے، اب میں گناتے جاؤں گا تو اتنا ٹائم نہیں ہے، الحمدللہ کالج سے لے کر پرائمری اسکول تک ہم نے یہاں پہ بنوائے ہیں، ہائی اسکول کے ہم نے یہاں پہ بنوائے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہیلتھ کے حساب سے یہاں پہ 30 بیٹا ہم نے یہ ہاسپٹل آپ کے سامنے ہے، پلس پھر چھوٹی ڈسپنسریاں سی کلاس کی، اس حساب سے ہم نے پورے حلقے میں اس طرح سے ان کے جال بچھائے ہیں۔ تیسری بات جو پانی کے حساب سے میں نے کہا تھا، پانی کے حساب سے صاف پانی کا، تو ہمارے یہاں اس پورا علاقے میں میرے حلقے میں خاص طور پر دنیور سب سے بڑا ہمارا مطلب ہیڈ کوارٹر ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر یہاں حلقہ نمبر 3 کا۔ ادھر واٹر سپلائی کا کوئی صاف پانی کا نظام نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، صاف پانی کا یہ ہوتا ہے کہ مل رہا چشمے کا پانی، لیکن اندر جو گاؤں سے
ہمارے یہاں پہ مطلب گدلا پانی ہے زیادہ تر، کیونکہ برف گلیشیئر کا پانی ہے گلیشیئر تو کا ہاں اس پانی میں ہوتا ہے، گدلا ہوتا ٹھیک ہے. ہے. لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کنویں میں ڈال کے اسی طرح سے مطلب وہ کرتے تھے، لیکن ہم نے واٹر سپلائی پراپر سکیم رکھا اس وقت تقریباً دنیور میں، اور اس کے بعد یہ اوش کے انداز میں ہم نے کوشش کی کہ یہاں لوگوں کو صاف پانی دیا جائے. پھر جلال آباد میں، اس کے بعد شموگار میں، اس کے بعد یہ جوتال میں، بڑے بڑے جو گاؤں ہیں ان سب میں میں نے واٹر سپلائی سکیمیں دی ہیں. باقی دیہات کے اندر اکثر مطلب ہماری کمیونٹی خود اپنے حساب سے وہاں پہ کیا ہے، اور کافی حد تک یہ ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی اوش کے انداز میں ہی یہاں پانی اور مطلب ڈیمانڈ ہے، صاف پانی ہونا چاہیے، ایسا ہی ہے. مطلب گدلا پانی یہ نہیں ہم ہونا سوال چاہیے، آپ سے چشمے. پوچھنے والے تھے. بالکل. تو اس پر بھی ہم نے کام کیا تھا. بدقسمتی سے ہماری وہ کمیونٹی کے ساتھ تھوڑا اس طرح سے ہو گیا کہ جس جگہ سے ہم نے پانی لانا تھا وہاں تھوڑا ایشو کھڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ پانی ہم نہیں لا سکے، ورنہ ہم نے سکیم وہیں سے ہی رکھا تھا کہ وہاں سے صاف پانی گاؤں تک آ جائے. ٹھیک. اچھا، اپنا آفتاب حیدر صاحب، آپ کا تعلق جو پیپلز پارٹی سے ہے، پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو کے اندر گلگت بلتستان کے حوالے سے جو اس کی آئینی شناخت ہے، یا اس پہ جو کانسٹیٹیوشنلی اس کا کور اپ ہے، یا مین اسٹریم دھارے میں لانے کے حوالے سے بڑی اسٹرگل رہی ہے. پیپلز پارٹی کا آپ کیا سمجھتے ہیں علاقے کے لیے کیا کچھ انیشیٹوز لیا ہے پیپلز پارٹی نے، اور ابھی جو موجودہ سیٹ اپ ہمیں ملنے جا رہا ہے کوئی پانچواں صوبے کی شکل میں، یا کوئی آئینی اس کو اپنا کور اپ دینے کے لیے، گلگت بلتستان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں اس میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. یہاں ہماری تاریخ کے حساب سے دیکھیں، ہمارے آبا و اجداد نے جب اس علاقے کو آزاد کروایا تھا بالکل. تو اس وقت ہماری منزل پاکستان ہی تھی. یہی سے ہی ہمارے یہ ڈیمانڈ تھا کہ ہم پاکستان کا ایک شامل کیا جائے، ہم اس کا حصہ ہے. ہمیں ایک آئینی اور پروونس کی حساب سے ہمیں مطلب اس وقت سے ہماری وہ جدوجہد ہے. اب آپ کو پتہ ہے اس کے بعد ہمارے آبا و اجداد نے جو قربانیاں دیا، وہ لمبی اسٹوری آپ خود اس پہ ہیں. ہمارے مقصد کہنا ہے کہ ہماری وہیں سے ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے. جنہوں نے قربانیاں دے کے اس علاقے کو بنایا، اس وقت سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کو ایک آئینی سیٹ اپ کے حساب سے ہمیں پاکستان کا ایک حصہ بنائے. اس کے بٹو صاحب جب یہاں پہ ان کی حکومت ہوئی تو پاکستان میں انہوں نے ادھر آ کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ 10 سال بعد میں اس علاقے کو صوبہ بناؤں گا. تو پیپل پارٹی کا ہی اس علاقے میں جتنا بھی آج تک کچھ بھی تھوڑا بہت ڈیولپمنٹ ہوا ہے، یا جو آئینی حساب سے، یا جو ہمارے مطلب یہاں کے لوگوں کے حقوق سے تھوڑا بہت کچھ ہوا، تو وہ صرف پیپل پارٹی کے دور میں ہے. اس کے علاوہ تو کسی دور میں ہمیں کچھ چیز نظر نہیں آتا ہے. بٹھو کا دور دیکھیں آپ، اس کے بعد محترمہ نے آ کے یہاں پہ مطلب اسمبلی بنائی، وہ سیٹیں بڑھا کر. پھر زرداری صاحب نے آ کر 2009 میں یہاں ایک صوبے کا سیٹ اپ دے دیا. تو یہ یہاں تک جو چیزیں ہوئی ہے صرف پیپل پارٹی کے دور میں ہوئی ہے. ابھی بھی ہم اسی پارٹی سے ہی امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہاں جو آئینی ہمارا جو ایک صوبے کا ڈیمانڈ ہے وہ انشاءاللہ یہ پارٹی کرے گی. اور دوسری بات آپ نے جو کہا کہ ابھی جو چل رہا ہے، اس میں ہم بالکل مشکور ہیں ان سب طاقتوں کے، ان سب اداروں کے، کہ جو بھی ہمیں مطلب مین لائن پہ لانے کے لیے ہمارے سپورٹ کرے گا. چاہے وہ قومی ادارے ہیں، جو آج کل بات چل رہی ہے، اللہ کرے کہ یہ ہو جائے، تو اس علاقے کے لوگ ان سب کے مشکور ہوں گے. اچھا، پیپلز پارٹی کے جو احسانات ہیں علاقے کے اوپر گندم سبسڈی کی شکل میں، پھر اس کے بعد جو شناخت کے حوالے سے اپنا آصف علی زرداری نے اپنے دور میں جو اپنا گلگت بلتستان کا آرڈیننس دے دیا، اسی طرح فیوچر میں بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہے، اس کے ریٹرن میں پھر جو گلگت بلتستان کے اندر جو عام ماسس کا جو ووٹ ہے، نظریاتی ووٹ پیپلز پارٹی کے لیے، وہ کس حد تک ہے؟ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، آپ بھی بخوبی آگاہ ہیں کہ گلگت بلتستان میں اگر کوئی ووٹ ہے نظریاتی حساب سے، کوئی ووٹ کسی پارٹی کا وہ تو ہے، وہ صرف پیپل پارٹی کا ہے. باقی شخصیات کی وہ ایک الگ بات ہے. اب اس علاقے میں 90% لوگ پیپل پارٹی کو لائک کرتے ہیں. کچھ کینڈیڈیٹ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ مجھے کسی نے پسند نہیں کیا، لیکن پیپل پارٹی کا تو وہ ہے، لیکن وہ کینڈیڈیٹ کو پسند نہیں کر کے ووٹ نہیں دیتا، تو وہ الگ بات ہوتی ہے. ورنہ گلگت بلتستان میں
تقریباً 90% لوگوں کا مطلب رجحان پیپل پارٹی کے ساتھ ہی ہے. تو کچھ میں سے جو ہوتے ہیں وہ کینڈیڈیٹوں کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ذاتی حساب سے میں نے آپ کو پسند نہیں کرتا ہوں لیکن ٹکٹ آپ کے پاس ہے, تو اس حساب سے معاملات خراب ہوتے ہیں. باقی جنرل پیپل پارٹی کا ووٹ ہے. تو اس حوالے سے پھر آپ کی پارٹی کی کوئی اسٹریٹجی ہوگی کہ مینس کہیں پہ لائک ڈس لائک ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں جو آپ نے کہا کہ گلگت بلتستان کے اندر اگر کسی پارٹی کا ووٹ ہے تو وہ پیپلز پارٹی کا ہے, یقیناً ہمیں بھی نظر آ رہا ہے. تو اس اپرچونٹی اس جو پیپلز پارٹی کے پاس جو یہ موقع ہے اس کو آپ بہتر طور پہ اپنی فیوچر میں اس کو یوز کرنے کے حوالے سے آپ کی کوئی اسٹریٹجی ہوگی پارٹی کی؟ ہماری تو فی الحال اس وقت منزل سامنے یہ آئینی ہمارا یہ جو صوبہ ہے اس حساب سے ہے شروع سے یہاں تک ابھی تک پورے گلگت بلتستان کا. تو ظاہر ہے اب یہاں پہ یہ لوگ مطلب اس پیپل پارٹی کے ساتھ مطلب ایک محبت کا اظہار کرتے ہیں یا تعلق کا اظہار کرتے ہیں, تو اس نے کچھ کیا ہے. بالکل ہے یہاں پر مطلب بٹو صاحب سے لے کے علاقہ عبد زرداری صاحب تک کی مطلب ہر دور میں یہاں کچھ نہ کچھ دیا ہے, کچھ نہ دیا ہے سبسڈی کی شکل میں, سبسڈی کی شکل میں. پھر ہر حساب سے اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلو ٹھیک ہے پورے پاکستان میں گندم کے حساب سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جو بھی مطلب سہولیات یہاں پہ مل رہی ہے وہ انہی کی منت ہے. تو اللہ خیر کرے گا. ابھی ہمارے جو نیا جو ابھی چیئرمین صاحب اللہ ان کو زندگی دے, تو ان کو علاقے کے ساتھ آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا, میڈیا سے آپ کا تعلق ہے, کتنا یہ عام کرتے ہیں ہمیں اس گلگت بلتستان کو نیشنل اسمبلی میں, پاکستان لیول میں, انٹرنیشنل حساب سے میڈیا میں اس علاقے کا ڈیفینڈ کرتے ہیں, اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ تو اس علاقے کے ساتھ کون مخلص ہو سکتا ہے. یہی پارٹی ہے, اور انشاءاللہ ہم یہاں کے گلگت بلتستان کے عوام اس پہ امید رکھتے ہیں کہ یہ پارٹی ہی ہمارے معاملات سدھار رہیں گی. آفتاب حیدر صاحب آپ سے بات چلتی رہے گی اور یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ملتے ہیں ناظرین ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے آفتاب حیدر صاحب جو کہ حلقہ 3 گلگت سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. ان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے ان کے انتخابی منشور کے حوالے سے, پیپلز پارٹی کے گلگت بلتستان کے اوپر جو احسانات ہیں ان کے حوالے سے, اور اس کے بعد پولیٹکس گلگت بلتستان کے پولیٹکس کے حوالے سے جو 73 سالہ محرومیہ ہے ان کے خاتمے کے لیے ابھی جو مین سٹریم دھارے میں گلگت بلتستان کو شامل کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے بات چل رہی تھی. آفتاب حیدر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کے جو پولیٹکس ہے یہاں پہ کیا ڈائنیمکس ہے, مینس حلقے کے اندر جو سیاست ہوتی ہے وہ کس طریقے کی ہوتی ہے, اوورآل گلگت بلتستان میں جو پولیٹیکل نظام ہے یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مضبوط ہے کہ نہیں, اس کو یہ کمزور کرنے کے لیے الٹرنیٹ جو مذہبی پارٹیز ہے یا جو مذہبی پولیٹکس ہے اس کا بھی انفلوئنس ہے. اوورآل آپ کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کی جو سیاست ہے اس کو کیسے آپ بیان کریں؟ دیکھیں آپ, ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پہ یہ چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں اس سیاست کے اندر, خاص طور پر الیکشنوں کے دوران یہ ساری چیزیں آتی ہیں. کہیں پہ مطلب علاقے کا رنگ دیا جاتا ہے, کہیں پر مطلب قومیت کا رنگ دے کے, کہیں پہ مطلب فرقے کا رنگ دے کے. وہ مخصوص لوگ, میں ان کو یہ کہوں گا کہ جن کے عوام میں حلقے میں سے نہیں ہیں, جن کے کچھ
کارکردگی نہیں ہے اپنے لوگوں میں یا اپنے حلقوں میں، وہ لوگ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، خاص طور پر الیکشن کے دوران میں علاقہ پرستی کا دیا، پھر کوئی فرقہ پرستی کا ایجنڈا نکال کے میں فلان کی ہوں۔ ایکچوئل آسان راستہ ہے یہ، مطلب کسی کارڈ کو ووٹ استعمال لانے کے کرتے لیے ہیں۔ کارڈ کو یوز کرتے ہیں، تو بس وہ آگے یہ نہیں دیکھتے ہیں یار میں فلان کی ہوں مجھے ووٹ دے دو۔ اب اس میں یہ کہتے ہیں فلان کی برادری کا ہے یا فلان کی کا ہے یا فلان کی سکھ کا ہے یا فلان کی سکھ، صرف وہاں پہ پھر وہ کمپٹیشن بات نہیں رہتی ہے، وہ پھر کیا کہتے ہیں یار اس کو نہیں اس کو دینا یہ ہمارا ہے، پسند ناپسند کی بنیاد بس وہ والی ایک چیز تعصبانہ ایک وہ ہوتا ہے جس سے مطلب علاقے کو بڑا نقصان ہوتا ہے، مطلب پھر بندے کا مطلب میرٹ ہی نہیں ہوتا ہے قابل کہ لوگ میں سامنے کچھ نہیں کام آتے نہیں کروں گا، پورے 5 سال بیٹھ کر آخری دنوں میں جا کے کوئی میں نعرہ لے کے آ جاؤں گا قوم پرستی کا یا پھر فرقہ پرستی کا یا کوئی علاقہ پرستی کا نعرہ لے کے آ کے میں ووٹ اٹھایا تو پھر وہ تو مطلب مزہ نہیں آئے گا۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے عوام کا کہنا یہ ہے کہ جب بھی الیکشنز نزدیک آتے ہیں تو یہیں سیاستدان ہی ہوتے ہیں جو ہر قسم کے جو ہے وہ تعصبات کو کارڈ کو استعمال کرتے ہیں اپنے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور اقتدار میں چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد 5 سال تک کہیں پہ نظر نہیں آتے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح کہتے ہیں، یہ چیزیں تو ظاہر ہے سیاستدان ہی تو یوز، ہم میں سے ہی ہیں جو لوگ یہ کارڈ مطلب یوز کرتے ہیں۔ ایک سیاسی ورکر ہوتا ہے، ایک بنیادی ورکر ہوتا ہے کہ جو مطلب ایک اپنا ایک منشور لے کے یا اپنے ایک پارٹی کا نظریہ لے کے اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہو کے اس کے اوپر کام کرتا ہے۔ جو ایک ورکر ہے وہ مطلب سیاست کرتا ہے، بس ٹھیک ہے بھائی اس کا ایک نظریے کے اوپر وہ کام کرتا ہے، تو وہ ایک بنیادی گراس روٹ سے جو کام کیا ہوا ایک ورکر ہوتا ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں نہیں جاتے ہیں۔ جی، یہاں پہ اس طرح کے لوگ جاتے ہیں کہ مطلب انہوں نے کسی نے پیسے بہت بنا دیے کہیں بیٹھ کر بزنس کر کے، ان کو اچانک خیال آ گیا کہ یار میں کیوں نہ جا کے الیکشن لڑوں، اس طرح کے جو شوقین لوگ ہیں، جو پروفیشنلی جو ورکر ہوتے ہیں وہ ان چیزوں میں کم جاتے ہیں۔ اس طرح کے جو لوگ آتے ہیں ہائیجیک کرتے ہیں، کوئی پیسے کے بل بوتے پہ کوئی مطلب کوئی نعرہ اٹھا کے لایا فلان کی علاقے کا بیٹا یا فلان کی کا سکھ سے میرا تعلق ہے، اس طرح کے لوگ یہ سیاست یہاں پہ خراب کر رہے ہیں۔ اس میں ہم ظاہر سیاستدان اس میں ملوث ہیں، جس کی وجہ سے علاقے کو نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، گلگت بلتستان میں اس وقت میگا پروجیکٹ سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سی پیک یہاں سے گزر رہا ہے، سی پیک کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو اس میں گلگت بلتستان کو جو ڈیو رائٹ ہے وہ دلانے کے حوالے سے، سی پیک سے گلگت بلتستان کو فائدہ دینے کے حوالے سے آپ کی پارٹی اس حوالے سے کس حد تک کام کر رہی ہے؟ دیکھیں نا، یہ سی پیک کے حوالے سے تو پچھلے سال ہمیں بری طرح ہرایا کہ اسی کو ہی کرنے کی وجہ سے جو ایک الیکشن ہو گئے 2015 کے، اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح سے وہ مینیج کر کے کیا گیا۔ تو ادھر سے ایک روڈ آ کے نکل کے گئی ہے، ادھر تو ہمیں کچھ مطلب پتہ تو نہیں چل رہا کہ مطلب یہاں سے گلگت بلتستان کو کیا فائدہ ہوگا، کچھ ہوگا، کیونکہ وہ ہماری جو سابقہ حکومت تھی انہوں نے میرے خیال میں کوئی مطلب کچھ اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا، اپنی حکومت سے وفاق سے یا جو بھی متعلقہ وہ ہیں ان سے کوئی ان کا ڈیمانڈ نہیں رہے ہیں کہ مطلب جب یہ اتنا ایک علاقے کے بیچ میں چرتا ہوا یہ سی پیک جا رہا تو سب سے پہلے تو ادھر یہاں کے لوگوں کو مطلب کمپنسیٹ ہونا چاہیے ہیں، یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی چیزیں ہونی چاہیے۔ وہ جا کے اب دیکھو تو سندھ میں نظر آ رہے ہو، سرحد میں ان کے اثرات نظر آ رہے ہیں، پنجاب میں نظر آ رہے ہیں، ادھر بلوچستان میں نظر آ رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ اس علاقے سے نکلتے ہوئے جا رہا ہے، تقریباً 500 کلومیٹر کا یہ علاقے سے، اور یہاں پہ مطلب انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی نااہلی میں جو سابقہ حکومت ہے ان پہ ڈالوں گا، کیونکہ اس وقت ان کی حکومت تھی، مرکز میں بھی ان کی حکومت تھی، اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا۔ اچھا، گلگت بلتستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ نیچر ریسورس ہمارے پاس زیادہ ہیں، ٹورزم کی شکل میں، معدنیات کی شکل میں، اسی طرح دیگر وسائل ہیں، ان سے استفادہ کرنے کے لیے آپ کی کوئی اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا ویژن ہے کہ آنے والے دور میں ہم اپنے علاقے سے غربت کے خاتمے کے لیے ان وسائل کو استعمال کر سکیں؟ دیکھیں ہمارے پاس آپ نے جن چیزوں کا نام یہی ہے، ہمارے پاس یہاں ہمارا سورس پوٹینشل چیزیں یہی ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی انڈسٹری یا اس طرح کی بڑی چیزیں ہے نہیں۔ یہاں پہ جو ہمارے بے روزگار لوگ ہیں، مطلب نوجوان ہیں، پڑھے لکھے آ کے بیٹھتے ہیں، تو یہی ایک ہمارے پاس ٹورزم کا ایک ذریعہ ہے کہ جس کے اوپر ہمارے ابھی بھی اس علاقے میں تقریباً بہت سارے لوگوں کا دار و مدار ٹورزم کے اوپر ہے۔ وہیں سے ہمارا ہر قسم کاروبار سے لے جا کر، پھر ہوٹل والے سے لے کر ٹیکسی والے سے لے، مطلب ایک چینک چلتی ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑا ایک روزگار یہاں پہ ہو رہا ہے۔
اور جہاں تک بات کی ملر اور ان پہاڑوں کی بات کی تو ہم یہی کہتے ہیں بھائی یہی ہمارے اثاثے ہیں. احساس ہے. دیکھنے میں تو یہ خوشک پہاڑ لگتے ہیں لیکن الحمدللہ ان پہاڑوں کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں. اس کے اوپر سونا ہے. تو اس پہ جلد بازی سے نہیں ایک پراپر طریقے سے بیٹھ کے کام کرے کہ ایسا نہیں ہو کہ یہ سونا مختلف کمپنیاں آ کے لے کے چلی جائے اور اس علاقے کے ساتھ وہ ہو جائے. تو انشاءاللہ ہمارا اگر اس وہ حکومت بنتی ہے اس دفعہ تو ہم اس پر پورا فوکس ہمارے ان چیزوں پہ ہوگی جس سے ہمارے بے روزگاری ختم ہوگی, جس سے ہمارے اس علاقے میں انقلاب آ سکتا ہے. نہیں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے اس پہاڑوں کے اندر سونا ہے, تو ویسے بھی ماہرین کا یا جو انٹلیکچوئلس ٹائپ کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگ سونے کے کان میں بھوکے سوتے ہیں. تو واقعی میں ایسا ہی ہے, ہمارے پاس چاروں طرف سونا ہے لیکن ہم بھوکا سو رہے ہیں. تو اس سے نکالنے کے لیے آپ کوئی آپ کی پارٹی یا آپ کوئی اس طریقے سے کوئی ویژن ہے کوئی, یا آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہی بات میں کہتا ہوں نا کہ دیکھیں چلو ایسے غلط ہاتھوں میں ہی نہ جائے کہ کوئی ایسا ہو کہ سونا ہی نکل جائے, ہم پھر وہی بھوکے ہی سو جائے. اثر تو ہے نا بھائی ہمارے نیچے ہے سونا ہے. تو پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے یہاں کے لوگوں کو مطلب بینیفٹ ہو. کہ ایسی پالیسی نہ ہو کہ مطلب پھر مختلف لوگ یہاں پہ لیزنس کر کے, اور اس طرح کا ایک ماحول ہے جو مطلب ہمارے اثر میں ہے آنے نسلوں کے لیے. ہم چلو ابھی بھوکے بھی رہ گئے تو چلو ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ادھر ہمارا اثاثہ ہے, تو وہ مطلب غلط ہاتھوں میں نہیں جائے, وہ اس طرح سے استعمال ہو جو اس گلگت بلتستان کا علاقے کے لیے فائدہ مند ہو سکے. اچھا, آفتاب حیدر صاحب, آپ کی پیپلز پارٹی نے ایک جو مینیفیسٹو یا اپنا ایک کمپین سٹارٹ کیا تھا حق ملکیت اور حق حاکمیت کے حوالے سے, اس میں آپ کی پارٹی کا سٹانس کہاں تک ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس سے دستبردار ہو گئے؟ ہمارے اس الیکشن میں مین ہمارا جو نعرہ جو آپ نے منشور کے حساب سے بھی کہا تھا, تو وہ میں نے اب اس میں وہ چیز وہ تھوڑا سلپ بھی ہو گئی. مین ہمارا یہی چیز ہے جس کو ہم لے کے گلگت بلتستان کے الیکشن میں اس دفعہ 2020 کے الیکشن میں ہم یہ لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں جس حساب سے لاسٹ اس حکومت میں مطلب بندرباٹ مطلب شروع کیا تھا اس دیر علاقے کی زمینوں کا, جہاں جس کو مرضی ہے اٹھا کے مطلب عوام کی زمینیں اٹھا کے لوگوں کو دے رہے. اس وقت ہم نے یہ تحریک یہاں اٹھائی گلگت بلتستان میں پیپل پارٹی نے, جس کے وجہ سے کافی حد تک ہم نے مطلب لوگ نکلے, لوگوں نے مطلب احتجاج کیا. ہم نے جلسے کر کے ان کو ایک پیغام دیا کہ جناب مہربانی کرو, اس علاقے کی زمینیں چاہے پہاڑ ہو بنجر زمینیں, ان علاقوں کے زمینوں کا مالک یہاں کے ہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے لے کے ہمارے اس دفعہ الیکشن کا مین ہمارا وہ سلوگن بھی یہی ہے. اور ہم میرے خیال میں اس دفعہ بھی اگر عوام نہیں اٹھ کے اپنے یہ زمینوں کا اپنے اس کا دفاع نہیں کریں گے تو بعد میں ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دے دو, ہم آپ کی مطلب ان چیزوں پہ ہم نے پہلے کام کیا اور آئندہ بھی کام کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آفتاب حیدر صاحب, ابھی آپ حلقہ 3 کے اندر آ کے جس گاؤں میں آپ رہتے ہیں اوشک انداز میں, جہاں پہ میں بھی رہتا ہوں, اسی طرح آپ کے جو سابقہ جو ہمارے ممبر اپنا اس وقت جو سابقہ گورنمنٹ کے ٹیکنوکریٹ رہ چکے ہیں, شفیع صاحب بھی آپ کے ہمارے اس گاؤں کے ہیں. پھر بھی ایک پبلک کی طرف سے, اوشک انداز کی پبلک کی طرف سے ایک ڈیمانڈ آتا ہے کہ اوشک انداز میں اتنے پولیٹیکل انفلوئنشل لوگ رہتے ہیں, اس کے باوجود بھی یہاں اس گاؤں کے اندر صاف پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. روڈ کی جو حالت ہے انتہائی ناگفتہ ہے. تو اس حوالے سے آپ اپنے عوام کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں صاف پانی کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ آج سے تقریباً پچھلے ٹینیور میں نے یہاں پہ ایک اسکیم رکھا تھا جو اندر سے چشمے کا پانی یہاں تک لے کے آنا تھا. وہ کمیونٹی کے آپس کی کچھ معاملات کی وجہ سے وہ مطلب وہ بن نہیں سکا. وہ پھر ہم نے نالے سے پانی اٹھایا, لیکن صاف ہے, گدلا ہے. اب انشاءاللہ ہمیں موقع ملتا ہے تو ان لوگوں میں وہ بات بھی نہیں رہی ہے. پھر ابھی ہماری باتیں بھی وہاں پہ چل رہی ہیں کہ مختلف ایسے کوئی ذرائع ہوں جہاں سے ہم ان کے لیے چشمے کا پانی لائیں. تو اللہ نے موقع دیا تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ یہ ان کا یہ جو مسئلہ ہے ہماری فرسٹ پرائرٹی ہے اوشک انداز میں. ان کو جو بھی گاؤں ہیں جہاں پر بھی مطلب پانی غدلا ہے یا جو بھی ہے تو صاف پانی ہم لوگوں کو مطلب مہیا کریں. اس میں انشاءاللہ ہماری پرائرٹی میں سے ایک ہے کہ اس کو کریں. رہی سڑکوں کی بات تو یہ 5 سال سے تو میں بس تھوڑا ظاہر ہے
ہار گیا. اس کے بعد ان کی جو حکومت آئی ہمارے سابقہ تین ممبر ہیں اس وقت. مطلب ہمارا یہاں سے ایک ٹیکنوکریٹ کی شکل میں ہے, پھر منسٹر ورکس خود اس حلقے سے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہمارا ایک وہ کونسل کا بھی ایک ممبر یہاں سے تھا, پھر ایک لیڈی بھی وہاں بھر کے تھے اس حلقے میں. تو لیکن وہ ایک کام نہیں ہو سکے جو ان کو کرنا چاہے تھے. پہلے ہم اکیلے تھے, میں اکیلا ممبر ہوتا تھا تو بھی ہم نے سڑکیں بھی, اب ظاہر ہے سڑکوں کو مینٹین نہیں رکھیں گے تو سڑکیں تو خراب ہوتی ہیں. تو یہاں اس طرف ان علاقوں کی طرف بالکل ہمارے وہ منسٹر صاحب ورکس نے, کیونکہ اس کا خود محکمہ بھی تھا, اس پہ کوئی کام نہیں ہو گیا ہے. باقی ہمارے دور میں بہت ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں پر صرف گاؤں کے حساب سے نہیں, ہم نے صرف ایک گاؤں کو فوکس, یا یہاں میں رہتا ہوں کہ صرف اوش کے انداز کو نہیں, ہم نے سب کو برابر مطلب اس سے دیکھا ہے. جتنا کام ہم نے اوشکن میں کیا وہ کام ہمیں آپ کو مطلب ہر جگہ میں نظر آئے گا. وہ شمگار میں بھی نظر آئے گا, وہ جلال آباد میں بھی نظر آئے گا, وہ دنیور میں بھی, پورے حلقے میں ہم نے ایک نظر سے دیکھا ہے. یہ ہمیں آپ کو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ ہم ادھر انفلوئنس والے ہیں, یا ہم یہاں 10 مرتبہ ممبر آئے یا دوسرا بھی آیا ہے تو فوکس کر کے صرف اپنے لیے نہیں, بس وہ سب حلقے کو ہم نے ایکول طریقے سے رکھا ہے. تو مسائل تو بہت ہیں تو وہ حل کرنے میں معاملات ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے 10 سال میں پورے یہاں معاملات ختم کیے ہیں, بہت کوشش کی. ابھی جا کے بجلی کا الحمدللہ میرے حلقے میں بڑا اچھا ہے, وہ ہے بہ نسبت دوسرے علاقوں کے 7 میگا واٹ بجلی. جب سے میں نے اپنے 10 سال کے اس میں 7 میگا واٹ بجلی ادھر حلقوں میں ہم نے دیا. اس میں دنیور کا 1 میگا واٹ ہے, بغرور میں 2 میگا واٹ ہے, پھر ابھی 4 میگا واٹ کا ہمارا وہ اس پہ کام چل رہا ہے انشاءاللہ. یہ بھی ہو گیا تو 7 میگا واٹ ایک ہم نے بجلی کا وہ دیا ہے. تو یہ معاملات کیے ہیں کافی اچھا. ہم نے کوشش کیا کہ اس حلقے کی خدمت کر سکیں, کوشش کی. اچھا آفتاب صاحب, یہ میرا ایک پرسنل ایک اوپینین ہے کہ پولیٹکس جو ہے وہ بہت مشکل ہے, سیاست جو ہے وہ بہت مشکل ہے, کیونکہ اس میں پبلک کو خوش رکھنا ہوتا ہے. آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا کیا یہ پاسبل ہے ایک سیاستدان کے لیے؟ دیکھیں, وہ ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل بھی ہوتا ہوگا جو اچانک آ کے, میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو مطلب شوقین آ کے پارٹ ٹائم آ کے سیاست میں آ جاتا ہے, ان کے لیے مشکل ہوگا, ہمارے لیے نہیں ہے. اچھا, کیونکہ ہم اسکول لائف سے انہی چیزوں میں ہیں, تو ظاہر ہے اللہ پاک بھی سے بھی پورے مطلب لوگ مطمئن تو نہیں ہوتے ہیں, اللہ سے بھی خوش نہیں ہوتے ہیں کہ فلان کی یہ ہو گیا تو پستان کی ہو گیا. لیکن یہ ہمیں کوئی پریشر نہیں ہے, ہم اس کو مطلب اچھی طریقے سے, کیونکہ شروع سے ہمارا ایک فیلڈ یہ رہا ہے تو ہم لوگوں کو اچھی طرح ڈیل کرتے ہیں, کنونس کرتے ہیں. کچھ کام ہم سے ہوتے ہیں, کچھ نہیں بھی ہو سکتے ہیں, تو ہم لوگوں کی خدمت کر کے مزہ آتا ہے. شروع سے اس فیلڈ میں ہیں تو ہمیں اس میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی ہے. لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں, معاملات ہوتے ہیں, لیکن بیٹھ کر ہم ان کے ساتھ ان کی جگہوں میں جا کے, ان کے گھروں میں جا کے وہ سولو کرتے ہیں. تو ہم ایک ورکر ہونے کے حیثیت سے یہ مطلب بڑا ہمیں بینیفٹ ہوتا ہے. آپ کا جیالہ ناراض ہوتا ہے یا کوئی پبلک آپ کی اگر ناراض ہوتی ہے تو آپ ان کو کیسے مناتے ہیں؟ ہمارے علاقے کا تو کلچر ہی اتنا اچھا ہے کہ آپ کوئی کفا ہوتا تو اس کو سلام کرو گے تو ہی وہ آدھا پگھل جاتا ہے. پھر اس کے گھر میں جا کے کھانا بھی کھاؤ, چائے بھی پیو, بس وہاں سے واپس آ جاؤ تو ٹھیک ہو جاتا ہے, مسئلہ نہیں. اتنا ہمارا کلچر ہے. لوگوں کے گھروں میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہ کوئی ان کے معاملات ہوتے ہیں تو بھی وہ دفن کرتے ہیں, رفع دفع کر کے گلے ملاتے ہیں. بہت اچھا نسخہ آپ نے بتایا آفتاب حیدر صاحب کی. ڈیفینیٹلی کیا کہتے ہیں, سلام ہے, صبر ہے, ایک دوسروں کو برداشت کرنا, یہ اچھی چیزیں ہیں. اگرچہ چیزیں کافی زیادہ ہیں, جو ہے وہ وقت کی کمی ہے, انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوئی نشست رکھیں گے. لاسٹ میں آپ اپنے حلقے کے عوام کو, یوتھ کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں جو میں نے ایک بات کی تھی, کیونکہ اس وقت اہم ایشو جو ہے ہمارے اس وقت جو ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے ایشوز ہیں, اور اس دفعہ ہم جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, جس ایشو کو سامنے رکھ کے حق حاکمیت اور حق ملکیت کے حساب سے, یہ سب کی ضرورت ہے. یہاں کے نوجوان کے, یہاں پوری گلگت بلتستان کے, صرف حلقے کے نہیں, میں پورے گلگت بلتستان کے نوجوان جتنے بھی شعور رکھنے والے لوگوں کو
میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیشہ آپ لوگوں کا ساتھ رہا ہے، لیکن اس دفعہ کم از کم اس نعرے کے تلے جمع ہو کے آ جائیں اور اس وقت انشاءاللہ ہمیں ووٹ کریں. ہم آنے والے وقت میں یہاں حکومت بنا کے آپ کے یہ جو معاملات ہیں ان کو ہم حل کر سکیں گے. تو آپ لوگوں کے اس کے لیے تعاون کے طلبگار ہیں. بہت بہت شکریہ آفتاب حیدر صاحب، آپ نے ہمارے لیے ٹائم دے دیا. ناظرین، آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لاسٹ لوگ میں آئے. اس میسیج کے ساتھ، جیسے کہ ہمارے آفتاب حیدر نے کہا کہ آپ اپنے بہتر مستقبل کے لیے بہتر، جس طرح پیپلز پارٹی کا اس وقت ایک نعرہ ہے حق ملکیت اور حق حاکمیت، یہ جو ہے وہ عوام کی بیسک رائٹس کے اندر آ جاتی ہے. آپ اپنے رائٹس کے لیے جو ہے وہ آپ اسٹرگل کریں. ووٹ جو ہے وہ ایک ضمیر کی آواز سے، آپ اپنے ووٹ کے ذریعے سے آپ چینج لے کے آ سکتے ہیں. آپ اپنے اچھی قیادت کا انتخاب کر سکتے ہیں. یقیناً یہ آپ کے لیے ایک بہترین اپرچونٹیز ہے. ہر سال 5 سال بعد آپ کو ایک موقع ملتا ہے، تو آپ اپنے ووٹ کے ذریعے سے اچھی قیادت کو سامنے لے کے آ جائیں جو آپ کے مسائل آپ کے ڈور سٹیپ پہ حل کر سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سمر عباس قذافی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.